اللہ دیکھ. اچھا، اب تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 موقعوں پر ایک اہم ارشادات فرمائے. ایک دعوت ذی العشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی میرا بھائی دنیا اور آخرت میں، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میرا وسیع، ہے کوئی میرا جانشین. ایک سامنے سے بچہ اٹھتا ہے، رسول اللہ کو لبیک کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں آپ کا وسیع بنوں گا، میں سب کچھ بنوں گا. اس وقت ان کے گھرانے کے لوگ ہنستے ہیں، تو بچہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ نے اس بچے سے جو کام لیا، آج اس بچے کو تاریخ اسلام میں پوری دنیا کے عالم میں 1447 سال گزر جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جسے اللہ نے مولا کا لقب دیا، جسے رسول اللہ نے مولا کا لقب دیا، جسے مولا کائنات کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، اور کئی بے شمار آپ کے القاب ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو بیان کرتے کرتے زبان تھک جائے. دوسرے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تمہاری اور میری مثال علی ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو. یہ روایت اہل سنت میں بھی آئی ہے، کتاب السنہ میں امام عاصم ابی بکر لائیں. تیسرے موقع پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ 3 شہادتیں آ گئیں. اب میرا سوال اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بن گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جب ان کے سامنے تذکر آتا ہے، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں. تمام اصحاب کو بلاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. دین مکمل تھا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بھی بن گئے، سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں، لیکن رسول پریشان ہیں مرض الموت نے کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک آواز آتی ہے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی. اور کچھ لوگ یہ ہیلا بھی کرتے ہیں کہ ہاں حضور کی طبیعت خراب ہے، پھر ایک عجیب سا ایک ماحول بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حضور کے سامنے شور و غل ہوتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور ہذیان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل کو برخاست کر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک سنیریو بنا ہے. میرا جو اصل سوال ہے، آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے، آپ مسلمانوں کے اسکالر ہونے کے ناطے، علم رجال علم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، مورخ ہونے کے ناطے، آپ بتائیں کہ رسول اصل میں وصیت کیا لکھوانا چاہتے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہیں؟ اور آپ کا سوال کافی لینتھی تھا، لیندی تھا جی. اور مجبور تھا میں آپ تمہید نے باندھنے کے لیے. آپ نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا، اور خود آپ شیعہ ہو گئے. آئے میں سوچ رہا تھا کہ خود شیعہ بن کے مجھے تشیع سے بالاتر رکھ کے کون سا جواب چاہتے ہیں. تو یہاں تک اگر جو کہ تاریخ ہے اور صحاح میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت کو آپ نے بیان کیا ہو جی جی یا آپ نے تشیع بیان کیا ہو. جی جی آپ نے ابھی سارا تسنن بیان کیا ہے، جی، آپ نے کوئی شیعہ بات نہیں کوئی کی ہے. شیعہ بات نہیں کی. یہ سارا وہ ہے جو کہ اہل سنت کتابوں میں، اہل سنت معتبر کتابوں میں موجود ہے. بے شک یہاں رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں، بے شک لیکن ایسا نسخہ دینا چاہتے تھے جس کے بعد کسی نے گمراہ نہیں ہونا تھا. بے شک. اب اس کا جو مانع بنا ہے اس کے حق میں گمراہی ہے، یہ بات واضح ہے. جی اور ہم تمام دیکھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بے شک.
چھوڑ دیجئے شیعہ سنی کو. جی. اس وقت آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرتا. حضور لکھوانا چاہتے تھے، میں لکھتا. اگر میں اس وقت صحابی ہوتا حضور کے سامنے، ہاں، میں تو لکھتا. آپ یعنی آپ رسول حضور کے ساتھ ہوتے میں تو حضور کے ساتھ ہوتا، ان کا ترجمان ہو جاتا فوراً. اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. بالکل، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر میں خلاف جاتا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، میرا اسلام سے خارج ہو جاتا، کہ میں رسول کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ نہیں کہتے. مسلمان یہ کہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. نہیں، ابھی کہ مسلمان یہ نہیں کہتے. جی جی وہ ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. آپ بھی اگر خلاف چلے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. جی 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 یہ نہیں کہتے. یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. رسول جی. کے خلاف جانے والا کون ہے معلوم ہے. جی جی لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں. جی اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی. جی تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں. رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے کچھ جی. جنہوں نے چھوڑ کے ان کے حق میں نہیں تھی، جی ان کے خلاف تھی. جی اب آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا. ہم نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بات کو کھولا ہے، رکھا ہے. میں دوبارہ ان سب کو بیان نہیں کروں گا جی 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 کیونکہ وہ تکرار ہو جائے گا. لیکن شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، اس لیے ابھی کسی نے، میں ایک جگہ تھا یہاں آنے سے پہلے، کسی نے مجھ سے سوال کیے جی تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے آپ کا نام دیکھا کہ جنید الرحمان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے، جاؤ وہ دیکھو. اچھا، بڑی بات ہے. تو میں نے کہا یار یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب اس پوڈ کاسٹ میں ہے. جی 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 تو اس لیے میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، کوئی دیکھ لے وہاں جا کے. جی جی دیکھیے آپ نے یہ مقدمہ بیان کیا رسول خدا کے بارے میں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں کسی عام مسلمان جی کے لیے، اس کے لیے حق بات روز روشن کی طرح واضح ہے. جی وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. یعنی اس تک رسول کی وہ تحریر پہنچ گئی ہے جو جی. رسول لکھوانا چاہتے تھے. جی جی یہ میں نے جی. جو کہا ہے جی جی آپ تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن میں ابھی تک اس میں ہوں جی جی کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان جی تک جی یہ بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں جی پہنچی. جی جی میں تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیتا جی. ہوں. رسول، آپ کا سوال یہ ہے نا رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے. جی رسول نے لکھ دیا ہے. لکھ دی، لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا. لکھ دیا. آہا سبحان اللہ. جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے، بے شک اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بے شک ہے نا، میری باتیں نہیں، جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے، جو جان رسول چکا نے ہے. لکھا ہے، جان چکا ہے. بالکل. اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا، بے شک. جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا. بالکل. اور وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا، جی جی. یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں جی جی. کس کس کے کاغذ قلم آئے، ان سب جی نے جی. لکھا. اور جو سینسر ہونا تھا، جی جی جو 100 سالہ پابندی میں سینسر ہونا تھا، جی اس جی. کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو جی. مٹانا تھا، اس کے بعد بنی عباس کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، تحریف کرنی تھی، ادھر ادھر کرنا تھا. جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، جی جی وہ سامنے کھڑے تھے جی. لیکن انہیں نظر نہیں آیا. بالکل. وہ ایک مختصر سی دھول، اور جی. جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول جی پڑی جی جی. کہ اس کو یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، جی. لیکن ایسی دھول کے ساتھ جی. کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے جی جی ہیں جی. انہیں نظر نہ آئے. جی. یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، جی. کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے. اور کوئی بھی رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، جی جی تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے جی جی. انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا. صحیح بات ہے. انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا. جی. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. جی. یعنی رسول اسلام کو آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا. بالکل. دوسرے تو گمراہ ہوں گے. جی. تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جی. جو آپ کی بات سمجھ جائے. بالکل. جو آپ نے مقدمہ بیان کیا، جی جی اگر کسی نے نہیں سنا، ابھی میں کہتا ہوں ریوائنڈ کرو، جاؤ
وہ سنو، آپ کے مقدمے کو سنو، جی، وہاں سے صاف واضح ہو گیا. بالکل. رسول خدا نے جو لکھوایا ہے جی. وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں جی، جی. تاکہ جی. وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے. جی، رسول بالکل. خدا نے لکھوا دیا قوموا انی، جی جی میرے پاس سے جاؤ. جاؤ. اور یہ سب نے لکھ دیا. جی جب سب نے لکھ دیا، جی اچھا جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ جی. کیوں، پھر وہ کیوں ہوا. تو یار رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا. جی کیا لکھوایا؟ قوموا انی، جیسے آپ نے مقدمے میں سب جی. کچھ بیان کر دیا. جی جی علی کی امامت تو واضح تھی، جی جی وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا. جی. یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس جی ہیں. ایک جی جی اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے جی جی اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی بے شک. تعریف نہ کریں، جی. ان کے اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں. جی یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا جی. تھا. پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا. جی وہ بیان کر دیا قوموا انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو. سبحان اللہ. جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے. بے شک رسول نے اشارہ دے دیا تھا. واضح کر دیا. اشارہ کیا ہے؟ ہاں. واضح ہے. واضح اس ہے. سے زیادہ جلی تحریر شاید کسی شخص نے بے کی ہو. شک بے شک. پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے. سب سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. سب سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں جب کفار جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس جی. اعجاز کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے تھے. جی بالکل. ہے نا؟ اس کے باوجود نہ مانے. آپ نے بڑی موٹی سی کتاب نکالی ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا نکالتے ہیں اس میں سے.